من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے، درود پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا نبی خالق اکبر کی آمد ہے، صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک بار پھر ہم پر کرم فرمایا، اور جیتے جی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا نہ صرف مہینہ عطا فرمایا، بلکہ اس ولادت کے مہینے میں یوم ولادت بھی عطا فرمایا، اور یہ عید کا دن ہے، بلکہ ساری عیدیں اسی کے صدقے میں ملی ہیں۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی، تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں نا، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیرے حصے میں آئی یہ خوش قسمتی، نور و راحت کے دن تیری کیا بات ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا دن اور خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
ترجمہ کنزُ ایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن پاک میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کے دن ہوئی، تو یہ دن الحمدللہ اس کی یاد ہم نے منائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو قبول فرمائے۔ جو حضور کا جشن ولادت مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جو جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرتے ہیں، نیازیں پکواتے ہیں، ان کو کیسی خوشخبری ہے کہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اے کاش اس مبارک دن کے صدقے میں ہمیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں ان کی دید نصیب ہو جائے، اور یہ حقیقی عید بھی نصیب ہو جائے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی جشن ولادت کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اے ولادت کی خوشیاں منانے والو، اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، جھوم جائیں۔ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جو سرکار سے خوش ہوتے ہیں، سرکار بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں، اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی ان تمام اچھے کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوشی منانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت ان اتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے مکارم کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج ہم بھی غور کریں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے۔ کیا ہمارا کردار دیکھ کر، ہمارا اخلاق دیکھ کر ایک دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم با کردار بنیں، با اخلاق بنیں، اچھے بنیں۔ اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد، آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج کون سا ایسا گھر ہے کہ جہاں موسیقی نہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں موسیقی نہیں؟ کون سا ایسا کان ہے کہ جس کی سماعت میں موسیقی نہیں؟ تو ہمیں بھی آج نیت کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم موسیقی سے، گانے باجوں سے بچیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی موسیقی سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں با اخلاق اور با کردار بنائے۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ تو اسی طرح مزید ایک اور اچھی نیت کر لیجئے، ایک میلاد منانے والوں، اے عاشقان میلاد، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا جشن ولادت آپ نے جھوم جھوم کر منایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جن کا جشن ولادت منائیں وہ فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ذرا سی سستی ہو، ذرا سی بیماری ہو، ذرا سی مصروفیت ہو اور ہم معاذ اللہ نماز چھوڑ دیں۔ تو آج سارے عاشقان میلاد، سارے عاشقان رسول جشن ولادت کے اس موقع پر، جشن ولادت کے اس مبارک دن کی آخری گھڑیوں میں نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ با اخلاق اور با کردار بنیں گے۔ تو با اخلاق بننے کے لیے، با کردار بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے، اے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والے خدائے احکم الحاکمین، الہ العالمین، ہم نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی اپنی سی کوشش کی ہے، اے اللہ قبول و مستجاب فرما۔ یا اللہ جو محافلیں منعقد کی، جو نیازیں کی، قبول فرما۔ الہ العالمین جو تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا قبول فرما، جلوس میلاد میں شرکت کی قبول فرما، جن عاشقان رسول نے روزہ رکھا ان کے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا حق ادا نہ کر پائے اور کر بھی نہیں سکتے۔ الہ العالمین اس میں جو بھی غلطی خامی ہو گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین یا رب العالمین محبوب کی ولادت کی خوشیوں کا واسطہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ عشق رسول کی لازوال دولت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک
مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمیں با کردار بنا دے، نیک مسلمان بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک مقصد آلات موسیقی کو ختم کرنا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی آلات موسیقی سے بچنے کی سعادت عطا فرما، گانے باجوں سے، فلموں ڈراموں سے بچنے کی سعادت عطا فرما، بلکہ اے اللہ محبوب کی ولادت کے اس مبارک دن کا واسطہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ الہ العالمین جشن ولادت کا واسطہ، محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، درجات میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ امیر اہل سنت کو، ان کی آل کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واسطہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یار، گناہ گار ہوں میں کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یار، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، مولا نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، اللہ نبی کا صدقہ صدا کے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، اللہ نبی
نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ